فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی۔ روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، ہر شخص کے لیے ایک سا کی مقدار، تقریباً 3 کلو 4 کلو کی مقدار آسمان سے یہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔ بعض نے کہا کہ یہ سلوہ بھنے ہوئے بٹیر تھے، یہ ڈش تیار کی ہوئی ان پر نازل ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں یعنی من و سلوہ ہفتے کو بالکل نہ آتی، روزانہ آتی، اور جمعے کو ڈبل آتی، یعنی جمعے کو جب من و سلوہ نازل ہوتا تو جمعے کے لیے بھی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی ہوتا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ جمعے کے دن کھا لو اور ہفتے کے لیے بچا لو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، And we shaded you with a cloud and sent down upon you man and salwa. Man was a sweet substance. Every day from true dawn until sunrise, that is during the time of Fajr, for each person approximately 1 sa', which is approximately 3 to 4 kilograms, would descend from the sky. People would collect it in sheets and eat from it throughout the day. Salwa was a small bird. It would be brought by the wind and they would hunt and eat it. Some said that these were quails, a prepared dish that would descend upon them from the sky. These two things, man and salwa, would not come on Saturday. They would come daily, and on Friday they would get double, for Friday and for Saturday. They were commanded to eat on Friday and also save for Saturday, but not to store for more than 1 day. مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3399، آپ فرماتے ہیں لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیلی نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، یعنی بنی اسرائیلی سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت بدبودار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی تو کھانے خراب ہونے لگے اور ان میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ 1 دن 2 دن اگر کھانا باہر رہ جائے، بلکہ چند گھنٹے بھی باہر ہو تو وہ سڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ جو نادان ہیں اور حدیث پاک کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے عجیب بات ہے، یہ کھانے تو بیکٹیریا سے خراب ہوتے ہیں اور بیکٹیریا تو ایک جراثیم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بنی اسرائیل سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ بیکٹیریا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بیکٹیریا کو پیدا فرما دیا، اور ان کی نحوست ہے کہ آج دنیا میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں۔ The children of Israel were ungrateful for these blessings. They hoarded provisions which then rotted, and the coming of these provisions was stopped. Thus they harmed themselves. They were deprived of the blessings and became deserving of punishment in the hereafter. In Bukhari Sharif, hadith number 3399, it is reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said,
If it were not for the children of Israel, meat would not spoil. Meaning, before the children of Israel, food did not spoil and meat did not become foul smelling. But when they committed this act, food began to spoil and develop bad odor. If food is left out for a few days, it begins to spoil. Some people, being ignorant, try to understand the hadith through their own reasoning and say, how is this possible? Food spoils due to bacteria, and bacteria are microscopic organisms. So how can it be said that this did not happen before? The simple answer is that bacteria is also a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. When the children of Israel committed this disobedience, Allah subhanahu wa ta'ala created bacteria. And it is due to this bacteria that today food spoils in this world. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور تم پر من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے. نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا. واقعی جب کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. آج اگر شادی کے موقع پر یا نعمتوں کے موقع پر جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو جب اللہ کا غضب آتا ہے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. ہمیں تو ہر ایک سے ہمدردی کرنی چاہیے اور ہر مسلمان بھائی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، گناہ نہ کریں کہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Eat from the pure things which we have provided you. And they did nothing to harm us. However, they were only oppressing themselves. They did not harm us. Rather, by disobedience and ingratitude, they harmed only their own selves. Indeed, when a person is ungrateful, he harms only himself. Even today, when people show ingratitude during occasions of blessings and commit sins, when the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala comes down, it is their own loss. We should sincerely repent in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and avoid sins, because sins destroy a person. اگلی شب فرمایا وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں. نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. وسنزید المحسنین اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. And when we said to them, enter this city, then eat freely wherever you desire, and enter at the door, prostrating, saying, may our sins be forgiven. We shall forgive your sins, and soon we will grant more to those who are virtuous.